تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح کر چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر تم میں سے کوئی ان میں سے ہونا چاہے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہے گا، تو وہ ان میں ہی شمار کیا جائے گا، وہ ان میں ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ راست نہیں دکھاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو، ایسے مسلمان کو ظالم قرار دے دیا ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے، اعلامیہ ہے مسلمانوں کے اوپر، ایک مسلمانوں کے اوپر ضلالت کا ایک مقدر ہے مسلمانوں کا، کہ ایک طرف مسلمان کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہودیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسی مسلمان کے ساتھی یہود و نصارہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جنگ جو ہے یہ میز کے اوپر ختم کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تم اس طرح جہاد کرو کہ جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اس حق کو مکمل طور پہ ادا کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ بجائے یہ کہ جہاد کا حق ادا کرے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتا ہے۔